بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان کے فائدوں سے زیادہ بڑی ہیں۔ اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام کے 2 سوال کا ذکر ہے اور اس کا جواب ہے۔ پہلا سوال تھا شراب اور جوا کے بارے میں، جس کے بارے میں پچھلے ہفتے کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خیر کے کام میں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ جواب دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو آسان ہو یہاں پر دیا ہے، اور عفو سے مراد یہاں پر زائد بھی ہے، جو ضرورت سے زائد ہو۔ واضح رہے کہ قرآن و احادیث میں وَأَنفِقُوا کہ خرچ کیجئے، راہ خدا میں خرچ کیجئے، بہت سی جگہ پر آ چکا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ بھئی کتنا خرچ کریں، کون سا مال خرچ کریں۔ تو وہی سوال کیا انہوں نے کہ بھئی کتنا خرچ کریں صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ صدقہ فطر یا صدقہ واجبہ جس کو کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، ان سب کے بارے میں سوال نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو مقدار متعین ہے، اس میں کون سا مال جائے گا، کتنا جائے گا، کتنے میں سے کتنا جائے گا، سب کچھ مقرر ہے، احادیث میں بیان ہو چکے ہو سب۔ تو یہ سوال جو ہے یہ ہے کہ ان سب کے علاوہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، کسی غریب کو دینا ہے، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو ادا کر چکے ہیں، کسی غریب کو دینا ہے، کہیں اور بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہے، یا یہ کہ مسجد میں دینا ہے، یا اس زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ میں دینا تھا، تو ان معاملات میں ان راہ خدا میں کتنا دیں، یہ سوال ہے۔ سوال کا مقصد یہی ہے، سوال کا مقصد زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو جب آیت نازل ہوئی تو اس کی تفصیلات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اسی کا جواب دیا قُلِ الْعَفْوَ، کہ آپ کی جو ضرورت سے زائد ہو، کھانے پینے کی جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کریں۔ یہ کہنے کے بعد آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا و آخرت کے معاملے میں سوچ لیا کرو خرچ کرنے سے پہلے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر وغیرہ ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ سب نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی جو ضرورت سے زائد خرچ کرنا ہے، صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کے علاوہ جو دینا ہے اس کے بارے میں سوچ لو، دنیا کے بارے میں سوچ لو کہ ہماری کیا ضرورت ہے دنیاوی، اور آخرت کے بارے میں بھی سوچ لو کہ ہمیں کتنا دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی ضرورت کو نظر انداز کر کے سب کا سب خرچ کر دیا جائے، جس سے کہ دوسرے دن چل کر خود کو بھی دستے سوال دراز کرنا پڑ جائے، یا کہ سودی قرض لینا پڑ گیا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل و عیال کو فاقہ و تنگ دستی میں مبتلا کرنا پڑ گیا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو دنیا آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم اسی لیے دیا کہ غور و فکر کر لیجئے کہ کتنی ضرورت ہے، اسی کے حساب سے خرچہ کیجئے۔ اگر ضرورت ہے بھائی رکھنا ہے تو رکھ لیجئے، اور اگر دینا چاہتے ہیں اور ضرورت نہیں ہے، محتاجگی اور فقیری نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی اہل و عیال پر، تو ایسی صورت میں یہ دے سکتے ہیں۔
تو یہاں پر غور و فکر کرنے کا خاص طور پر حکم دیا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنا دے کہ کل چل کر ہم کو ہی ضرورت پڑ جائے، کل چل کر ہم کو ہی دست سوال دراز کرنا پڑ جائے، یا ہے کہ ہمارے اہل و عیال کو جن کا نان و نفقہ، جن کا خرچہ ان کے ذمے ہے، فرض واجب ہے، ان کو تکلیف نہ ہو، یہ اس بات کا خیال رکھا جائے. اس میں جو ہے ہمارے جو بزرگان دین ہوئے ہیں، ہمارے اکابر ہوئے ہیں، صحابہ کرام ہوئے ہیں، ان میں دو جماعت ہیں. کچھ تھوڑے لوگوں کا خیال جو کہ بہت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، ان کچھ تھوڑے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بس تھوڑا موڑا رکھ لیا جائے، جتنا رکھے ہیں، جتنا کمائے ہیں ایک آدھ روز کا رکھ لیا جائے. کسی کا معیار تھا کہ بھائی ایک دن کا رکھ لو صبح شام کا، باقی سب خرچ کر دو، جتنا آیا ہے سب دے دو. اور یہ ایک جو ہے گروہ کا رہا ہے، وہ بزرگان دین میں بھی رہا ہے، صحابہ اکرام میں بھی رہے ہیں. خاص طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا نظریہ تھا. ان کا کہنا تھا کہ بھائی صبح شام کا 2 وقت کا خرچہ نکل گیا ہے تو باقی خرچہ کر دو. ان کا ایک نظریہ تھا، تو وہ خوف خدا میں ہوا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو صحابہ کرام تھوڑی موڑی مطلب کاروباری تھے، تھوڑا سا ان کو پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا، تو سب کچھ ادا کرتے تھے، ضرورت کے وقت دیتے بھی تھے، وہ ایسے بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی. تو ان کے پیچھے یہ پڑے رہتے تھے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، مطلب اس معاملے میں بہت ہی اعلیٰ معیار پر تھے وہ. اسی طریقے سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ ہفتے میں اپنے گھر میں ایک صفائی ابھیان چلاتے تھے. صفائی ابھیان کا مطلب تلاشی کراتے تھے کہ اگر کوئی بھی سامان ضرورت سے زائد ملتا تو اس کو وہ صدقہ کر دیتے تھے. تو یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی رہا ہے، تو یہ اہل اللہ رہے ہیں. اور کچھ دوسرے لوگ جو ہمارے اللہ والے ہی، ہمارے اکابر ہی ہیں، ان کا یہ تھا کہ بھائی صدقہ واجبہ بھی دینا ہے، جو بھی واجب ہے شریعت کی جانب سے مال میں وہ تو دینا ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بوقت ضرورت دیتے رہنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر باقی رہتا ہے تو رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام اغنیاء صحابہ کہلاتے ہیں، یعنی مالدار صحابہ اکرام، جن کا کاروبار تھا اور جن کا سب کچھ تھا، جن کے پاس زمین جائیداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اچھا خاصا نوازے گئے تھے. اور ان کی وراثت میں بھی جب ان کے وفات کے بعد اچھی خاصی مقدار میں مال ان کے گھر میں ملا تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ تر اور عام طور پر جو اصولی بات ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کو ضرورت کے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، سب خرچہ کرنا ضروری نہیں ہے. آیت کے اندر دونوں کے لیے گنجائش ہے. ہاں، پہلی جو صورت تھی، پہلے جو طبقے کے لوگ تھے، اس پر کسی کو ابھارا نہیں جا سکتا ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تم ایسا ہی کرو کہ تم دو وقت کا روٹی رکھو، 2 وقت کا کھانا رکھو، باقی سب مال خرچہ کر دو. یہ کسی کو نہیں کر سکتا. وہ اگر کوئی شخص اپنے طور پر اپنا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، وہ بھی سب کے لیے وہ نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لا کر دے دیا. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے جو ہے بہت بڑی مقدار میں کچھ سامان دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ تو تھوڑا موڑا جو ہے انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا واپس کر دیا اللہ کے رسول چاہیے. وہ دیکھتے تھے کہ بھئی کن کے گھر والے کیسے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھے بھائی یہ اور ان کے گھر والے تو فدا اللہ رسول پر اور دین اسلام پر فدا ہے، اور توکل اتنا اعلیٰ درجے کا ہے کہ کل چل کر ان کو ضرورت بھی پڑ جائے گی تو وہ منہ نہیں کھولنے والے ہیں، اور ان کو دے کر خوشی ہوگی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. اور ان صحابی کے بارے میں ایسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول کو علم، اس لیے اللہ کے رسول نے واپس کر دیا. تو اصولی طور پر وہی ہے کہ آدمی جو صدقات واجبہ ہیں ضرور اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، اور پھر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ مال دیا ہے تو بوقت ضرورت جو غریب آتے ہیں، محتاج آتے ہیں، ان کو بھی دے دیا جائے. جو نیک کام ہوتے ہیں ان میں بھی دیا جائے. باقی اگر بچنا چاہے، رکھنا چاہے کہ بھائی ہم زیادہ سے زیادہ رکھیں تو اس کو رکھنے کی اجازت ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تاکہ وہ محتاج نہ ہوں. پہلی قسم پر کسی کو ابھارا نہیں جا سکتا ہے، کسی کو تلقین نہیں کی جا سکتی ہے، کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ تم ایسا ہی کرو، ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ضرورت سے زائد جو ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. اس آیت کا مفہوم یہی ہے.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور سوال کا ذکر کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت کرنے والے کو الگ الگ جانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ دراصل یہ سوال جو ہے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کیا، بھائی کیا معاملہ، کیا کریں ہم، کیونکہ اس سے پہلے ایک آیت نازل ہو چکی تھی سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اس سے پہلے وہ آیت نازل ہو چکی جس کا ترجمہ ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں، ظلمن ناحق کھاتے ہیں، اور انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ صرف اور صرف اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام اس سے چونک گئے، چونکہ بہت سارے صحابہ کرام بہت سارے یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، مان کے چلے پڑوس میں ہیں یا رشتہ دار میں ہیں، دور کے رشتے میں، اب ان کے والد گزر گئے تو چلو بھائی ہمارے یہاں ہی رہو، یا ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اب وہ لوگ کیا کرتے تھے، بھائی کھانا بن رہا ہے تو اس میں کچھ ان کا بھی شامل کر لیا، اب وہ جو ہے کھاتے تھے اپنا۔ اب اس میں کیا ہے کہ ان کو ڈر ہوا صحابہ کرام کو کہ پتہ نہیں وہ کتنا کھائے، وہ جتنا دیا تھا اتنا کھائے یا اس سے کم کھائے، اگر اتنا ہی کھائے ظاہر سی بات یہ تو پتہ نہیں لگ سکتا نا جب ملا کر بنا رہے تو اگر اس سے کم کھایا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی وبال ہے، ہمارے لیے سخت وعید ہے اس کے اندر۔ وہ پریشان ہو گئے، اور اگر یہ کریں کہ بھائی الگ کر دیں ان کا کھانا الگ سے بنے، تو اس میں پریشانی، دو پریشانی تھی۔ ایک پریشانی تو یہ کہ الگ سے بنانا خود ایک زحمت ہے کہ گھر کے لیے الگ بنے، اور ایک بچہ یتیم ہے تو اس کے لیے الگ سے بنے کھانا۔ دوسری اس میں خرابی یہ تھی کہ اب ان کا کھانا بچ رہے تو باسی ہو جائے، سڑ جائے، اب ہم نہیں لگا سکتے ہاتھ۔ جب وہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے یہ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ پریشانی تھی ان کے ساتھ کہ بھائی ان کا کھانا سڑ جائے، گل جائے، برباد ہو جائے، ضائع ہو جائے، یتیم کا مال جا رہا ہے۔ تو یہ پریشانی میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا 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 جائے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ملانا اور الگ بنانا یہ اصل نہیں ہے، اصل ہے کہ یتیم کی مصلحت کس میں ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر مصلحت اس میں ہو کہ ملا کر بنایا جائے تو آپ ملا کر کھانا بنائیے، اور بڑی بڑی آگے پیچھے ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، آج وہ کم کھایا ہے کل زیادہ کھائے گا، تمہارا بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اتنا سا معاف ہوگا۔ اور اگر یہ مصلحت ہو کہ نہیں کچھ اور معاملہ ہے، مثال کے طور پر یتیم کا مال بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، اور اس کی صحت بھی اچھی نہیں آئے کہ اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو عمدہ سے عمدہ کھانا دیا جائے، اور خود اپنی جو مالی حالت ہے بہت تنگ ہے۔ اب اگر ہم اپنے ساتھ بنائیں گے، روکھا سوکھا بنائیں گے تو وہ کھائے گا نہیں، اس گھر کا نہیں ہے، ایسے گھر کا نہیں ہے وہ، اور اگر الگ کریں تو اب یہاں پر مصلحت کیا ہے، اور اگر عمدہ بناتے ہیں تو اس کا مال زیادہ گھس جائے گا، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، تو یہاں پر مصلحت کیا ہے کہ الگ بنایا جائے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے مصلحت، ان کی خیر خواہی کس میں ہو یہی دیکھنا ہے۔ اگر مصلحت اور خیر خواہی اس میں ہے کہ ملا کر شامل کر کے بنایا جائے تو شامل کر کے بنائیے، اور اگر مصلحت اور خیر خواہی الگ بنانے میں ہے تو پھر الگ بنائیے، یہ جو ہے اصل چیز مصلحت ہے۔ پھر آگے ایک چیز بتایا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ مصلحت کے نام پر شامل کر لیا اور اس کے ذریعہ سے زیادہ جو ہے ان کی زمین جائیداد یا جو بھی ان کے پاس مال ہے اس کو بٹورا جائے، یہ بھی تو مقصد کر سکتے تھے کچھ لوگ۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ کون مصلحت کی رعایت کرنے والا ہے اور کون مصلحت کی رعایت کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی غلط کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ ہم غلط کرنے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے
صحیح راستہ یا صحیح تعویل کر کے یا صحیح نام دے کر ہی کرتے ہیں۔ آج بابری مسجد کا فیصلہ ہو گیا، ظاہر سی بات وہ فیصلہ نہیں ہے، وہ تو لینا ہے، زبردستی ہماری حکومت ہے لے لیا، وہ فیصلہ کا جو ہے اس پر لیپا ہے، لیبل لگا دیا ہے۔ تو اور جو جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں غلط، اس کا جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے جواز نکال لیا جاتا ہے بظاہر، لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا، اسی طریقے سے قرآن میں جو سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے جو احوال بیان فرمائے، اس میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ سب کچھ کرتے تھے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم مصلحت اور اصلاح والے ہیں، اصلاح اور مصلحت کی رعایت کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جنہوں نے بتایا الا انہم هم المفسدون، یہ تو فساد برپا کرنے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مصلحت کی رعایت کون کر رہا ہے، کون یتیم کی خیر خواہی کے نیت سے شامل کر رہا ہے، اور کون ہڑپنے کی نیت سے شامل کر رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے۔ مان کے چلیے یہ حکم دیتا کہ بھائی نہیں، تم کو ہر حال میں الگ ہی بنانا ہے، اور بھی کچھ ذمہ داریاں یتیموں کے تئیں ڈال دیتے، تو صحابہ کرام تو کرتے ہی، لیکن بہت بڑی مشقت میں پڑ جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب حکم نہیں دیا، بلکہ آسان کہا کہ بھائی ان کی مصلحت کی رعایت کیجیے، باقی شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حکم بیان فرماتے ہیں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نکاح مت کرو کافر عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور مسلمان عورت چاہے لونڈی کیوں نہ ہو، وہ 1000 درجہ بہتر ہے کافر عورت سے، اگرچہ وہ تم کو اچھی ہی معلوم ہو۔ اور عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، وہ مرد، اور مسلمان مرد اگرچہ غلام ہو بہتر ہے کافر مرد سے، اگرچہ وہ تم کو اچھا ہی معلوم ہو، کیونکہ یہ لوگ دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں، دوزخ میں جانے کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور مغفرت کی تحریک دیتے ہیں، اسی کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس واسطے آدمیوں کو اپنے احکام بتلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔ اس میں جو ہے غیر مسلم سے نکاح کے بارے میں ایک حکم ہے۔ اس میں بظاہر جب اور بھی دوسری آیتیں ان کو سامنے رکھی جائیں تو 2 طرح کے غیر مسلم ہیں، غیر مسلم 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو ہیں اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، اور دوسرے ہیں ان کے علاوہ جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہے، بدھ ہے، سکھ ہے، یا اور بھی جتنے سارے ہیں، جین ہیں، یہ سب کے سب دوسری قسم ہو گئے۔ پہلی قسم کے بارے میں یہ ہے، یعنی اہل کتاب ہوں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر ان کی لڑکی سے ہم نکاح کر سکتے ہیں، ان کی لڑکی سے یہاں مسلمان لڑکا نکاح کر سکتا ہے، یہ حکم ہے۔ اور اگر لیکن اس کے اندر ان لوگوں کے اندر اپنی لڑکی اور اپنی بیٹی نہیں دے سکتے، یہ ہے۔ قرآن شریف میں دوسری آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، کہ وہاں پر بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یعنی ان کا ذبح کیا ہوا جانور، اور پھر ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یہاں پر یہ نہیں بیان فرمایا، دوسری جگہ بیان فرمایا۔ تو ان کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ان میں اپنی بیٹیاں نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ان کے علاوہ مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، جیسے کہ بدھ ہے، ہندو ہے، یا اور بھی جو مشرکین ہیں، پارسی ہے، آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، پارسی سے مراد وہی میری،
تو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کی یہاں نہ تو بیٹی دے سکتے ہیں، نہ بیٹی لے سکتے ہیں، نہ بیٹی دے سکتے ہیں اور نہ بیٹی لے سکتے ہیں، یہ حکم عام ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہے مشرکین سے مراد یہی لوگ ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ ان کی نہ بیٹیوں سے نکاح کیجیے اور نہ اپنی لڑکی اور نہ ہی ان کے گھر سے بیٹیاں لائیے۔ اس آیت کے اندر یہی سب بیان کیا گیا، اور اس کی وجہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اولئک یدعون الی النار، کہ دراصل یہ ہے کہ رشتہ ازدواج جو ہے ایک ایسا رشتہ اور تعلق ہے کہ جس کے اندر میاں بیوی کا آپس میں محبت ہونا ضروری ہے، تبھی وہ رشتہ چل سکتا ہے۔ اور محبت میں یہ بھی آ جائے گا کہ اس کی جو حرکات اور سکنات اور اس کے اعمال اور افعال ہوں، کچھ نہ کچھ دوسرے فریق یعنی میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کو بھائیں، ایک دوسرے کو اچھی لگے۔ اب وہ آدمی میاں یا بیوی کوئی شرک کر رہا ہے تو اب اگر رشتہ چلانا ہے تو اس کو انگیز کرنا پڑے گا۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر اس کو اختیار نہیں کرے گا تو کم سے کم درجہ ہے کہ اس کی نفرت اس کو دل سے ختم کرنا پڑے گا، تبھی جو ہے دوسرے فریق سے محبت ہوگی۔ بیوی مان کے چلیے شرک کر رہی ہے، پوجا پاٹ کرتی ہے تو اب مرد کو محبت اس سے اسی وقت ہو سکتی ہے صحیح معنی میں، اور یہ گاڑی زندگی کی اسی وقت چل سکتی ہے جبکہ اس کو شرک سے جو نفرت ایک مسلمان کے دل میں ہوتی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ خطرناک ہے۔ کم سے کم درجہ ہے یہ، باقی بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا بھی لے، یا ایک کہ وہ آدمی بالکل ختم کر کے جو ہے نام برائے نام مسلمان ہو جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بین المذاہب شادی کی ہے، یعنی دوسرے مذہب کے لوگوں سے، چاہے وہ فلمی ایکٹر ہوں یا سیاسی لوگ ہوں، تو ان کی زندگیاں ویسی ہی ہیں۔ وہ کوئی معیاری مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ معیاری مسلمان ہونے میں سب سے پہلا ان کا جو ہے شرک ہی رکاوٹ بن جائے گا۔ اگر اب وہی ہوگا، یا تو رشتہ چلے گا یا نہیں تو پھر اسلام باقی رہے گا، بس سیدھا معاملہ ہے۔ معیاری مسلمان ہوگا تو وہ جو ہے معاملہ یہاں آئے گا، شرک سے نفرت آئے گی تو رشتہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے وہ بس ایک ووٹر لسٹ میں اور لسٹ میں مسلمان ہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ہندو یا کسی اور دھرم میں رکھتے ہوئے نکاح کرتے ہیں اور ابھی تک اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیاں بالکل اسی طرح کی ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو۔ اسی وجہ سے اسلام نے کہا کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نہ تو بیٹی لے سکتے ان لوگوں کی، نہ ہی بیٹی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ یا تو رشتہ نہیں چلے گا یا نہیں تو اسلام باقی نہیں رہے گا۔ ایک تو مسئلہ ہو گیا یہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ان کے علاوہ ہیں، یعنی کہ اہل کتاب ہیں، ان کا معاملہ دوسرا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو حقیقت میں غیر اہل کتاب ہیں، یعنی جو توریت یا انجیل کو ماننے والے ہیں اور جو حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر 3 عقیدہ تو بہت ہیں، بنیادی طور پر 3 عقیدہ ہے۔ ایک توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید جو ہے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں اس کے یہاں توحید پائی جاتی ہے۔ اور وہ جو عیسائی لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، 3 کا 1 والا عقیدہ، تو اسلام نے قرآن کریم نے اس کو بیان تو کیا ہے، غلط ہی ہے، وہ شرک ہی ہے، شرک کے قسمیں، لیکن عام شرک سے تھوڑا ہلکا درجہ ہے اس کا، نیچا درجہ ہے اس کا۔ تو یہ معاملہ جو ہے تھوڑا سا ہلکا ہے، ان کا شرک جو ہے تھوڑا ہلکا ہے۔ باقی معاملہ آتا ہے رسالت کا، تو رسالت میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم جو ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اور ان کو بھی نبی مانتے ہیں، لیکن فالو ان کو کریں گے کیونکہ ان کی شریعت منسوخ ہے اور متحرف ہے، اس میں اندر تحریف ہو گئی ہے۔ یہ ایک تبدیلی ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ آخرت کا اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا، تو پکا ہے کہ اس کو آخرت پر یقین ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے عقیدے کے لحاظ سے دوسرے کافروں کے مقابلے میں، دوسرے غیر مسلموں کے مقابلے میں عقیدے کے لحاظ سے جو ہے تھوڑا ہلکا پن پایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اجازت دی گئی ہے
ایک بات تو ہو گئی، تو 2 صورتیں ہو گئی، 3 صورتیں بلکہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم جو ہے اہل کتاب نہیں بلکہ مشرک ہیں، اہل کتاب کے علاوہ ہیں، ان کے یہاں بیٹی لے سکتے نہ دے سکتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اسی کو بیان کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے یہاں ان کی بیٹی تو لے سکتے ہیں لیکن بیٹی دے نہیں سکتے ہیں، یہ 2 صورت ہو گئی۔ اس میں بھی ایک بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ وہ ایک اجازت ہے، یعنی کبھی مجبوری ایسی پیش آ گئی، مطلب ایک کہتے ہیں کہ بس اجازت ہے، بس یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص، کوئی مسلمان مرد بھی کوئی اہل کتاب خاتون سے، لڑکی سے، عورت سے شادی کرے، اسلام کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، یہ اجازت تو ہے لیکن یہ پسندیدہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام یہ کہتا ہو کہ نیک دیندار کو لے کر آؤ، کہتے ہیں نا بھائی 4 چیزوں کو دیکھیے، اس میں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں ترجیح والی چیز جو ہے وہ دینداری ہے۔ جو اسلام یہ کہتا ہو تو وہ یہ کیسے مطلب پسند کر سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم جو ہے اپنے دین اور دھرم سے ہٹی ہوئی ہے کوئی لڑکی، اس سے نکاح کر لو؟ وہ صرف ایک اجازت کے طور پر ہے، باقی پسند وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہم نے بتا دی کہ تو اس لیے انہوں نے وہاں کی خواتین سے ہی نکاح کرنا شروع کر دیا کیونکہ قرآن نے اجازت دی تھی اس وجہ سے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو کہتے ہیں بھائی مومن کی فراست بہت تگڑی ہوتی ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور اور روشنی سے دیکھ لیتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے ان کو جب پتہ چلا کثرت سے لوگ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک فرمان جاری کیا اور سخت تاکید کے ساتھ منع کیا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حکم کیسا ہے، وہ سب کچھ جانتے تھے، ان کے سامنے ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ بعد میں نکلا کہ جہاں جہاں بھی بعض کے ادوار میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد خلافت بنو امیہ ہے، عباسیہ ہے، اور بہت ساری خلافتیں ہیں، اس کے بعد عثمانیہ ہے، بیچ میں اور بھی مملوکیوں کی حکومت رہی ہے۔ تو اس کا جب اس کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو اس راستے سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں کو خاص طور پر جو لوگ حکومت میں تھے، حکومت کے کسی عہدے پر تھے، خاص طور پر جنگی کام کرنے والے تھے، فوجی افسر ہیں، کہیں کا جو ہے سپہ سالار ہے یا کہیں کا گورنر ہے، تو ظاہر سی بات وہ فوج بھیجیں گے، تو وہ لوگ ان لوگوں کے گھر میں اپنی خواتین کو پہنچا دیتے تھے، وہ شادی کر لیتے تھے، وہ خوبصورت ہے بھیج دیا، شادی کر لیا، وہی اہل کتاب ہے شادی کر لیا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا اور ہوا ہے کہ وہ خواتین جب ایک یوجنا بنایا انہوں نے کہ بھائی فلاں پر ہم کو چڑھائی کرنی، انہوں نے بہت حد پار کر دی ہے، ظلم کرتے ہیں، تو اب یہ خواتین جو گھر میں ہوتی تھی جو اصل میں یہودی اور یا عیسائی ہوتی تھی، یہ راز جو ہے وہاں پہنچاتی تھی، ان کے جنگی حالات کو پہنچاتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیسی کتنی فوج ہے ان کے پاس، کیسی فوج ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی لڑائی چھڑ جاتی تو پھر جو ہے معاملہ بالکل الٹا ہوتا تھا۔ بہت سی خواتین جو ہے مسلم گھرانوں میں گھس کر یہ جاسوسی کا کام کرتی تھی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی بھانپ لیا تو انہوں نے منع کر دیا۔ اور یہ لکھا ہے میجر جنرل اکبر نے، اور کوئی اور بھی جنرل ہے جو پڑوسی ملک کے، انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں شکست کی جو وجہ تھی اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے جو شیوخ تھے یا عرب کے جو بڑے بڑے حکمراں تھے، ان کے گھر میں جو خواتین تھی، بیویاں تھیں، ایک ایک بیویاں کم سے کم جو ہے عیسائی یا یہودی ہوا کرتی تھی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہاں کا سارا راز جو ہے وہ سب اس کو پہنچا دیتی تھی، کب کیا ہونے والا ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ شکست ہوئی ان کو، عرب اسرائیل جنگ میں ان کو نقصان ہوا، تو اس کا نقصان یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، تو خلاصہ یہی نکلا کہ غیر مسلم میں سے اہل کتاب کے یہاں ان کی بیٹیوں سے بھی شادی کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ایک اجازت کی حد تک ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی 2 وجہ ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ نیک اور دیندار خاتون سے شادی کیجیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مصلحت کے بھی خلاف ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آنے والے بچوں کی تربیت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔
اب یہاں پر تھوڑی سی ہم ملکی حالت پر آ جاتے ہیں، اپنی بات ختم کریں گے۔ اب یہ جو لفظ جہاد کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر عیسائی والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر ڈائریکٹ مشرک والا معاملہ ہے، یعنی یہ ہندو والا معاملہ ہے۔ ہندو کے یہاں جبکہ اتنی تفصیلات سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہندو کی لڑکیاں نہیں لی جا سکتی ہیں اور نہ ان کے یہاں لڑکیاں دی جا سکتی ہیں۔ اب اگر کہیں پر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کالج میں پڑھتے ہوئے یا کسی اور آفس میں جانے کی وجہ سے یا ایک اڑوس پڑوس کی وجہ سے ایک لڑکا، مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے پیار محبت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد دونوں شادی کر لیتے ہیں، بھاگ کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تو اس کو لفظ جہاد کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا لفظ جہاد بھائی؟ جہاد ایک پاکیزہ لفظ عبادت ہے کہ اسلام جو ہے اس کا حکم دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی شادی ہے جو اسلام میں ویلڈ ہی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ شادی کلا دم، ہمارے یہاں کچھ نہیں، یہ شادی ہے ہی نہیں ہے۔ جب اسلام اس شادی کو مانتا ہی نہیں ہے، اس نکاح کو مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کیس کی بنیاد پر اسلام کو بدنام کرنا ایک سازش ہی ہے، جس کے سازش کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے بہت سارے یہاں کی ریاستوں کے اندر، یہاں کی اسٹیٹ میں بہت سارے لوگوں نے قوانین بنائے، خاص طور پر جہاں پر بی جے پی گورنمنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں فرضی طور پر من گھڑت جہاں بھی اس طرح کے کیس پائے جاتے تھے سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ نتیجہ جو بھی ہوگا سو ہوگا، لیکن جیل میں ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنا اور ان کو نیچا رکھنا اور ابھرنے نہ دینا، یہ سب جو ہے ان کے منشا میں شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کھیلا گیا ہے، ایک سازش ہے جو رچی گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین اسلام پر قائم رکھے، جب تک قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔